الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محمد جان کونین است جامی، حسین ابن علی جان محمد۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنی آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام 1444 ہجری کی آج 8 تاریخ ہے۔ محرم کا اس پاک اور مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو سچا مومن ہے وہ امام حسین کے لیے دھڑکتا ہے، اس کا دل، اور یہ علامت ہے امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کی محبت کی، یعنی جس کے دل میں اہل بیت اطہار کون؟ حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہل بیت یعنی گھر والے، اس لیے ان کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی سرکار کی شہزادہ سید کائنات
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہے۔ سرکار حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ یہ غلط بات ہے کہ سرکار کو صرف ایک ہی بیٹی تھی، اس کی بھی آپ لوگ تصحیح فرما لیں، کیونکہ کچھ کالے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سرکار کی ایک ہی شہزادی تھی، وہ حضرت فاطمہ، لیکن سرکار کے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، اور بعض روایت میں 3 صاحبزادے۔ بہرکیف صاحبزادے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر، صاحبزادوں کی عمر طویل نہیں ہوئی، وہ بلوغ کی منزل پر بھی نہیں پہنچے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادیاں بھی ہوئی، مگر ان 3 صاحبزادیوں کی اولاد کا سلسلہ نہیں رہا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سرکار کی اولاد چلی۔ وہ جو سورہ انا اعطیناک کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو بعض مفسرین نے کوثر کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ ہے، جن سے سرکار کی اولاد چلے گی، کیونکہ دشمنان سرکار نے، گستاخان سرکار نے یہ طعنہ دیا تھا جب حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم علیہم السلام کے وصال پر کہ سرکار کی اب تو کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، تو سرکار کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب سرکار کی نسل نہیں چلے گی، تو اللہ نے اس کا جواب سورہ کوثر میں دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نے آپ ہی کا دشمن ابتر ہوگا، اس کی نسل نہیں چلے گی، وہ منقطع نسل ہوگا، آپ کے دشمن کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اللہ جواب دے رہا۔ کافر گستاخ جو ہے طعن کر رہا ہے اور اللہ جواب دے رہا ہے۔ اب سمجھ لو جو بھی گستاخ ہے اس کو اللہ سے لڑنا ہے، اس کو مگر اللہ سے لڑنا بلکہ ہم نے چھوڑنا ہے۔ جیسا کہ آج کل بزدلے، وہ اللہ دیکھ لیں گا تو پھر تم کا ہی کیوں ہے؟ یہ بزدلی پیدا کر دیے۔ ارے ہم بھی رسول پہ قربان ہونے کے لیے، ہم بھی جواب دینا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، جیسے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہ نے دیا، جیسے امام حسن علیہ السلام نے دیا، جیسے امام حسین علیہ السلام، جیسے صحابہ اکرام نے سرکار کے گستاخوں کو، دشمنوں کو جواب دیا۔ ہمارا بھی کام ہے اللہ پہ نہ چھوڑنا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے رسول کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے، ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں تو ایسے بزدلے ہیں، اللہ دیکھ لیں گا ان کو، تو تمہارے گھر میں قبضہ کر لیتا ہوں، اللہ دیکھ لیں گا، کئی کو عدالت کو جا رہے ہیں، کئی کو پولیس میں جا رہے ہیں، تمہاری گاڑی چھین لیتا ہوں میں،
کہیں کو پولیس میں جا کے کمپلین لکھا رہے. ہاں اللہ دیکھ لیتا نا. تو اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے حبیب سے تم کو کتنی محبت ہے. میرے حبیب کے دشمنوں کا تم مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے. اب ہمارے کو یہاں سکھا رہے ہیں لیڈرہ قانون ہاتھ میں نکو لو، قانون ہاتھ میں نکو لو. تو پھر قانون کے ذریعے سے تم گستاخ کو جیل میں بھیجو نا. تم کہیں کو خالی جلسہ کر کے پرامن احتجاج کرنے والوں کو گرفتار، آج تک وہ بچے نہیں چھوٹے. اور جو گستاخ ہے سرکار کے وہ تو دھن دھناتے پھر رہے ہیں. جو صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، اولیاء اللہ کے گستاخ، انہوں تو گستاخی پہ گستاخی کر رہے ہیں. اور انہوں بول رہے مسلمانوں ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم رسول کے گستاخوں سے مل کے مقابلہ کریں گے. گستاخوں سے مل کے مقابلہ کریں تو یہی ہوتا جب ہندوستان کی صورتحال ہے. ہم مقابلہ کریں گے رسول پاک کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ مجھ سے محبت رکھو؟ تو سرکار کی اہل بیت، سرکار کے گھر والے کون ہیں؟ سرکار کی یہ شہزادیاں ہیں، سرکار کی ازواج ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے کر، اس لیے ان کو آل ابا کہہ دو، چادر والے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، کیونکہ آپ کو ہر مقام پہ بدعقیداؤں سے مقابلہ ہے. آپ خالی خاموش بیٹھ گئے، انہوں نماز پڑھتے، کسی کی نماز کو، کلمے کو، کسی کے قرآن پڑھنے کو، کسی کے مفتی ہونے کو، کسی کے عالم ہونے کو، کسی کے مرشد ہونے کو، کسی کے صوفی ہونے کو دینے کا دور نہیں ہے. گیا وہ دور. اب یہ دیکھنا ہے اس کی رسول پاک سے کیا نسبت ہے. ہاں یہ بہت ملاٹے نکل گئے، بہت صوفیاں نکل گئے، بہت عالمہ نکل گئے. اس کے بعد ذرا تھوڑی سختی ہوتے زبان بدل دیے. اور اہل بیت اطہار آج بھی سختیاں اٹھا رہے ہیں. اہل بیت پہ آج بھی طنز ہے نا. آج بھی کہا جا رہا ہے نا یہ شربت کہے کو. تو شربت کس کا بنا رہے ہیں آپ؟ امام حسین کی فاتحہ کا بنا رہے نا. تو کتنا بڑا ظلم ہے جو امام حسین کی فاتحہ کو روک رہا. آج بھی ظلم کر رہا نہیں کر رہا؟ پھر آج کے یزید کا مقابلہ کرنا ہم غلاموں کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ آج کا یزید بول رہا کہ شربت کہے کو. آج کا یزید بول رہا یہ قبولی کیوں پکا رہے ہیں، یہ فاتحہ کیوں دے رہے ہیں، یہ یوم عاشورہ کیوں منا رہے ہیں، یہ امام حسین کی شہادت کا جلسہ کیوں کر رہے ہیں، یا حسین کیوں کہہ رہے ہیں. آج کا یزید ہی بول رہا. اور کل کا یزید کیا تھا؟ کربلا مچ گیا، پورے خانوادے سرکار کے اہل بیت کو تہہ تیغ کر دیا گیا. تو امام حسین کے صدقے میں ابھی ان کے غلام موجود ہیں جو جلسے بھی کریں گے، ذکر حسین بھی کریں گے، غم حسین بھی منائیں گے، فاتحہ بھی دلائیں گے، شربت بھی بنائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رہیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، شریعت کی پابندی بھی کریں گے، امام حسین کا ذکر بھی کریں گے. خالی ہائے ہائے وائے وائے کرنا نہیں ہے. یہ ہائے ہائے کر کے امام حسین کے غم کا تماشا بنا رہے. ہاں تو یہ ہائے وائے کچھ لوگوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. چاہے کتنی بھی زنجیریں مان لو، کتنی بھی سینہ کو بھی کر لو، کتنے بھی خونہ نکال کے سڑک کو ناپاک کرو، بدبودار سڑک بنا دیے، لوگوں کو چلنا مشکل ہے. کتنا بھی خون نکال لو، تم عمر بھر امام حسین کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو خون کربلا میں بہا ہے اس خون کا احترام یہی ہے کہ شریعت کی پابندی کی جائے. یہ سڑکوں میں پھر کے غم حسین کا تماشا کرنا. امام حسین نے
تو شریعت کی پاسداری کے لیے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب پاک آپ کا دشمنی منقطع نسل ہوگا، آپ کی تو نسل چلے گی، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت سے خوبیاں دی ہیں۔ تو آپ کی خوبیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ بھی لامحدود اور رسول کی ذات، رسول کی خوبیاں بھی لامحدود۔ کہاں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے تو سرکار نے فرمایا وہ تانا دینے والا مر گیا، اس کی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، اس کی اولاد تو اولاد یزید کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنا شجرہ لا کے بتاتا میں یزید کی اولاد ہوں بول کے بتاتا۔ اب یہاں حسین کی اولاد دیکھ لو کتنے ہیں، حسین کی اولاد بھی ہے، حسین کے غلام بھی ہے۔ اب دیکھو کتنے لوگوں کا نام سید حسین، محمد حسین، شیخ حسین، غلام حسین، خورشید حسین، افتخار حسین، وقار حسین، کتنے حسین، خادم حسین۔ کتنے حسین کے چاہنے والے مل جائیں گے، فخر کریں گے کہ ہم خادم حسین ہیں۔ تو جدھر جاؤ دنیا میں جہاں جاؤ خادم حسین نظر آئیں گے۔ یزید کا کوئی بھی نہیں ہے، یزید کی خبر کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ نہ علم آتا، جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جہالت کی بلندی پہ ہے، علم کا تو نام و نشان ہی ہے۔ یزید کو برا نہیں بولنا، بولا تو سب سے بڑا برا ہے۔ یزید بھی اچھا تھا، کہتے جا کے چاٹو یزید کو، یزید کی خبر کا پتہ نہیں ہے۔ اور آج جا دیکھے کو امام حسین کربلا میں لاکھوں لوگ ان کی خبر کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ امام حسین جن کی نسل پاک آج تک بھی جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری رہے گی، قیامت سے بھی یہ نسل جنت میں جائے گی۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے سرکار کو تانا دیے تھے کافر گستاخ کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، اب آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اے حبیب آپ کی تو نسل چلے گی، اس کی نسل تباہ ہو جائے گی، یہ منقطع نسل ہے، اور آپ کے مقابلے میں جو آئے گا وہ ختم ہو جائے گا، نہ اس کی نسل رہے گی، نہ حسب رہے گا، نہ نسب رہے گا۔ سرکار نے تو اور بڑھ کے یہ اعلان فرما دیا، قیامت میں سب کے حسب و نسب سبب کٹ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کسی کا نسب اور حسب نہیں رہے گا، سبب بھی نہیں رہے گا، مگر میرا سبب، میرا حسب و نسب رہے گا قیامت۔ دیکھے کتنی کثرت ہے میرے سرکار کی اہل بیت کی، دیکھیں کیا مقام ہے سرکار کی اہل بیت کا۔ سرکار کی رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی، سرکار کا سبب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سبب بولے تو جو سرکار سے محبت رکھتا ہے اس نے منقطع نہیں ہوگا۔ ہاں خالی کلمہ پڑھے تو نہیں ختم ہوا، یہیں پڑھ لو کلمہ، یہیں بگونے لے کے پھرو، یہیں جلسے کر لو، یہیں اصلاح معاشرہ بولو، یہیں بول لو، مگر وہاں سبب نہیں چلے گا۔ سبب تو ہمارا چلے گا جو یا رسول اللہ بولنے والے ہیں۔ اس لیے سرکار نے کہا کہ میرا سبب اور نسب قیامت میں بھی چلے گا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی اور سرکار کے چاہنے والوں کی۔ اب سمجھے، اب جاگے بیٹھو پکوڑوں میں، بہت اچھی تقریر کرتے، اچھی تقریر کر کے اچھا دوزخ میں لے کے چلے آتے۔
اچھا نہیں جا جاتے، بن سنور کے دوزخ میں لے کے چلے آتے، جائیے دوزخ کے دروازے کھلے ہیں، آئیے دیوبند کی طرف، چلیے دوزخ کی طرف، آئیے اہل حدیث ہو گئے خبیث، چلیے دوزخ کی طرف چلیے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حسین کا شربت بناؤ یا حسین کہو چلو جنت کی طرف، فرق اتنا ہی ہے۔ اب نمازاں دیکھ کے چلے، عبادتاں دیکھ کے چلے، انہوں حافظ قرآن ہے بول کے چلے، انہوں عالم دین ہے بول کے چلے، انہوں مسلمانوں کے بڑے حمدر ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہے بول کے چلے۔ اب دیکھ لیا نا، بورڈ کا ہوگا نا کوٹ، مسلمانوں قانون ہاتھ میں مت لو۔ میں بولا پھر تم اتنے بڑے تو قانون ہاتھ میں کون لے رہا؟ تم قانون کے ذریعے گستاخ رسول کو جیل کو بھیجو نا، بھیجو نا۔ یہ کدھر باتاں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو بزدل بنا رہے ہیں، ہاں، جہاد کا نام بدنام کر دیے، اسلام کا نام بدنام کر دیے۔ ارے سرکار حسین کو دیکھو، سرکار کے حسین کے اخلاق بھی اتنے اعلیٰ ہے، پھر سرکار جب وقت پڑا تو کربلا میں تلوار لے کے بھی آ گئے۔ یہ ہے اسلام۔ امام حسین علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کے اگر کوئی راستہ چلیں گے تو نہ رحمت ملنے والی ہے نہ فتح ملنے والی ہے، ایسی جوتے کھاتے رہیے۔ اب تو مکانہ گرا رہے، تمہارے محلے گرائیں گے وہ لوگ۔ سنبھل جاؤ، ابھی سنبھل جاؤ۔ اس لیے سرکار نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ جب صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ دینا چاہا، سرکار کی بارگاہ میں دینار و درہم کے نذرانے لے کے آئے تو اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب آپ کو یہ دراہیم و دینار کیا دے رہے ہیں یہ لوگ؟ ذرا پہچانو میرے حبیب کو کیا ضرورت ہے؟ سرکار تو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہاں، سچے نبی کی سچی بیوی، سچے باپ کی سچی بیٹی، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سارے مومنین ان کی ماں، جو مومن نہیں ہے نہیں مانی گا۔ اس طرح سے ہائے ہائے لگی ہوئی ہے، اس طرح سے کالے کپڑے پہن لیے، ہائے 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 ہائے، کیونکہ حضرت ام المومنین کو نہیں مانتے، حضرت عائشہ کو آج بھی مرید الزام قرار دے رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے خون بہ رہا، بہاتے رہو، سڑکوں کو گندے کرتے رہو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ اگر میں چاہوں نا یہ ہوت سونے کا ہو جائے، میں نے اختیاری فخر ہے میرے پاس، میں نے فخر کو اختیار کیا ہے، کوئی مجبوری میں نہیں ہے۔ سرکار پہاڑ پہ اشارہ کریں تو سونا ہو جائے، زمین کو مارے تو چاندی اگل جائے، سرکار کو دیناروں درہم کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا حبیب آپ میری طرف سے کہہ دیجئے، قل اے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں نے جو تم کو توحید سکھائی ہے، میں نے تم کو جو اللہ کا پتہ دیا ہے، میں نے تم کو پاکیزہ زندگی عطا کی ہے، میں نے تم کو جو سلیقہ بندگی سکھائی ہے، میں نے تم پر جو نگاہ کرم کی ہے اور تم کو اللہ سے ملایا ہے، آج جا کے یہ خبیث قسم کے لوگ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ ایک تو جا کے خالی معاملی وزارت کے لیے شرکیہ جلوس میں ناچ رہا، ایسا کو مسلمان ماننا؟ بولو دب کے کیا بول رہے؟
زور سے بولو نا، کیا ہے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں؟ یہ تو بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہیں ہمارے محمد۔ سمجھ جاؤ بابا، لوگ کدھر لے جا رہے ہیں، ہم آپ کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ یہاں آنے کو یہ ہو جا رہے ہیں، دنیا کے کامات تو بہت کر رہے ہیں نا، کما رہے ہیں، دما رہے ہیں، دکانوں پہ ہے، مکانوں پہ ہے، شادیاں کر رہے ہیں، میزبانیاں کر رہے ہیں۔ یہاں آ کے حضرت دین کی بات سنو بولے تو وقت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے ہیلے حوالے۔ بریانی کھانا ہے تو 3 بجے رات کو جا کے بنجارہ ہل میں شادی خانے میں بیٹھ کے ٹھنڈی بریانی کھا کے ہاتھ پہنچ کے نکل رہے، گھر کو 4 بجے آ رہے، نماز فجر پڑھے بعد بغیر سو جا رہے، روزانہ جا رہے کہیں شادی کہیں ولیمہ۔ اور خبیثوں کو تو بعد محرم میں شادی یاد آتی، محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا۔ ارے کیا تیرے کو محرم میں جوانی سدھری؟ کتنا خبیث ہے۔ ارے محرم تو امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، یہاں تو ذکر حسین ہونا ہے۔ شادی خوشی کی کیا باتیں رہے؟ کیا دوسرے مہینے نہیں ہے شادی کرنے کو؟ یہ کیا ہے؟ یزیدیت ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے، اس کو حضرت بانی جامع نظامیہ نے مقاصد اسلام میں لکھا ہے، ایک فرقہ ہے یزیدی فرقہ جو 10 محرم کو عید مناتا ہے، عید کی خوشیاں۔ بانی جامع اچھا لکھے، اب تو منا لو، خبر میں معلوم ہوگا۔ یہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو 10 محرم کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے اس تاریخ کو عید مناتا، تو ان کی نسل سے یہ شادی کرنا محرم میں نہیں کرنا، 3 دن کا غم ہے، یہ سب باتیں آپ کہیں کیوں نہیں کر رہے؟ 3 دن کا غم ہے، 3 دن کا غم ہے کہتے تمہارا بابا ہمارا تو بابا کی میت رکھ کے پھولا پہن کے شادی کرو، زیارت ہوتی نہیں، 3 دن ہو جاتے تو زیارت میں مسجد میں بیٹھ جاؤ دولہا بن کے، ادھر بابا کی زیارت ادھر دولہا بنے گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ یزیدیت ذہنیت ہے یہاں، سمجھ جاؤ۔ ہم ذرا آپ کو بے باک انداز سے ہوشیار کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، اگر آج نہیں سمجھیں گے تو کل پچھتاوا ہو جائے گا۔ یہ ہے تو بعض تو ایسے خبیثہ ہے، بعض تو ایسے خبیث ہے کہ بولے کلبرا کی جنگیش نہیں ہوئی، ہیلو چلو کیسی دشمنی اہل بیت سے دیکھو۔ بعض تو بولے کہ امام حسین کو یزید کی بیعت کر لینا تھا، کہتے اے کیا سمجھدار ہے، کیا واہ 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 واہ، ان کی سمجھ امام حسین سے بڑھ گئی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بعض تو بولے یہ پانی وانی بند نہیں ہوا، ہیلو جیسا ان کے باغ وہاں موجود تھے۔ عجیب ہے حرکتیں یزید کے ماننے والے، حالانکہ یزید کی خبر کا پتہ نہیں ہے تو یہ حال ہے۔ یزید کے ایسے بدماشاں، اس لیے یزید ہمارے نزدیک پلیت نہیں، ہمارے نزدیک تو کافر ہے۔ ہاں کدھر باتیں کر رہے ہیں؟ اب وہ علماء اپنے دور کے لحاظ سے لکھے، مگر کنکلوژن آخر نتیجہ یہ ہے کہ انہیں کافر ہے۔ میں تو کافر مانتا ہوں، آپ لوگ کیا مانتے ہیں؟ بس میں تو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہوں کیونکہ میں حسینی ہوں۔ میرے حسین پہ تیر برسانے والے کو میں مسلمان بولوں؟ ہاں لنگا مڑ نہیں، وہ انہوں ایسا لکھیے انہوں ایسا لکھے ہوں گے بھائی، انہوں لکھ لیے، مگر ہم تو یہی بولیں گے کیوں ہم کو سرکار نے کہا ہے کہ میرے حسین سے محبت رکھو۔ ہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ ابھی حدیث پڑھو نا، کبھی نظر میں رکھو، میری اہل بیت سے جو جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو میری اہل بیت سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ تو یہ بھی حدیث کو کبھی
پڑھنا نا. ہاں اس کو بھی ذہن میں رکھنا نا. ایسا ہے معلومات نہیں ہے, خالی ایک نماز پڑھنا سیکھ لیے, وہ بھی کتنی رکوع میں یہ پڑھا, وہ بھی غلط پڑھتے. نماز کوئی پکڑ کے پوچھو نماز ذرا بتاؤ میاں کیسا پڑھتے, تو رکعت بننا نہیں آتا ان لوگوں کو. اماموں کو دیکھو آپ یوں 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 کر رہے ہیں, ایک صاحب کیا ڈیاس ہو رہا, آگے یوں 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 ایسا جیسا قانون کا اکھڑ جا رہا ہے, وہ پکڑ لے رہے. حدیث پڑھو معلوم ہوتا رکعت کیسا بننا. پورے جو ہے انگلیاں قبلے کے رخ رہنا, لوگوں کو کان لگنا, یوں ڈھکن کان چلے جا رہا ہے ان کا. جن کو خیام کرنا نہیں آتا ٹانگا چیر کے خیام کر رہے ہیں. ہاں خیام میں جن کو ٹھنڈا نہیں آتا نماز کا پڑھیں گے. یہ نمازاں ڈھونگے بابا. اس لیے سلام ہو رہا بھی تو نماز پڑھنے جیسا بہت بڑے پکے نمازی, ان کی نماز قبول ہوتی ہے. نماز بھی تو صدقہ ہے رسول اللہ کا. تم کیا نماز, اس لیے سرکار نے نماز میں بھی اہل بیت پہ درود پڑھنا لگا دیا. ہاں نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک نہ سر پہ سلام بھیجے اور نہ درود پڑھے اہل بیت پہ. وہ مقام اہل بیت اطہار علیہم السلام کا. اس لیے ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں تاکہ صحیح راستے پہ آ جائے. اب ہو گیا کیا معلوم, دیکھے نہ کرے, پکوڑے داماد کو لا لیے گھر میں. اب انہیں بول دیا فاتحہ نے اتنا ڈر کے ہماری بیوی کو ہماری بیٹی کو ستا تھا بول کے, چلو اس کی تائی بہو کو لا لیے. انہیں آگے بولی یہ نہیں کرنا. وہ کون انہیں مفتی کون نہیں, بہو کو لات مار کے نکال دینا, وہ داماد کو لات مارنا چھوڑ دینا. میں تو کئی ایسے واقعہ سناؤں گا. اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے. جب یہ معلوم ہوگا یہ خبیث اہل حدیث ہے تو انہوں طلاق لے لیے. چل بولے اللہ سلامت رکھے. اب یہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنیاں پکوڑوں میں جا کے شادی کر رہے ہیں کیا کہ انہوں جہیز نہیں لیتے. ہاں جہیز کو دیکھتے ہیں, عقیدے کو دیکھتے ہیں. پھر انہوں لے جا کے کیا کر رہے ہیں, انہوں لے جا کے اور مانگ رہے ہیں, لا پیسے ماں سے, باپ سے لا بول کے. یہ ایکٹر آئے یہ بہت بڑے, پہلے تو کر لیتے نہیں جہیز ہونا کچھ بھی ہونا, پھر اس کے بعد مانگ شروع کر دیتے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم, پھر ہمارے پاس ہی آنا پڑتا نا. ہم بولے نکو کرو وہ تو آگے. ارے ہمارے یہاں جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب میں ان کے جو ہے نا پہلے یہ جو ان کا ابھی بلڈنگ نہیں بنی تھی اس وقت ان کا وہ آفس تھا نیچے, تو میں ان کا وہ کمرہ تھا, کمرے کے بعد جو ہے جو ویٹنگ ہال ہوتا ہے سمجھو, تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا. اندر ان کے کلائنٹ بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے تھے. ایک آئے, دو لوگ آئے, انہوں ویٹ کر رہے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو باتاں کرتے کرتے ایسے موٹے ہیں, ایسے موٹے تازے نوجوان. قصہ کیا ہے, تحقیق کرے نہ کرے بہن کو جو ہے اہل حدیث کو دے دیے. اہل حدیث اب کیا کر رہا, اب انہوں کٹر سنی, اب انہوں 11ویں چل رہی کرے نہیں بھیج رہا, انہوں فاتحہ دی رہا نہیں بھیج رہا, انہوں میلاد کر رہے نہیں بھیج رہا. اب پریشان ہے. اب بولے کیسا, تو انہوں کیا کرے, جا کے اس کو 11ویں شریف کی دعوت دینے بلائے, گھر میں بن کر کے خوب پیٹا. شرک کر رہے ہیں, بدعت کر رہے ہیں. بولے میں بولا تم نہ اتنے موٹے ہیں نا, رے اتنے موٹے تازے ہو گئے, سنا مار کھا گئے. بولا یہی ہوتا, یہ کہیں بہن کی مراوت میں مار کھا گئے. نہ اپن ہی مار دینا نا, بہن کو لے کے آ جانا نا. ایسے حالات ہیں اہل حدیث خبیث کے. اب ہم لوگ بولے تو کسی کو برا نہیں بولنا, یہ علماء نکلے, یہ مفتیاں نکلے. کسی کو برا نہیں بولنا, نہیں بولے تو کمرے میں بند کر کے مارتا ہوں, مار کھاؤ. ہم نہیں کھاتے, ہم تو مارنے والے.
ہم کا مال کھانے والے ہیں. مجیب میاں اپنے بہنوں کی رکھ دیے ٹھیش بول کے. ایل بولے کیا بول رہا؟ ارے بابا ایسے ہے ہمارے لوگ پی 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 کر کے ارے ہم تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کہیں کو پڑھیں گے؟ نماز سے محبت نہیں ہے تمہارے کو؟ نماز ہوتی ہے ایسوں کے پیچھے پڑھے تو جو خود جو ہے سرکار کے توہین کرنے والے کافر ہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی. اب علماء کھل کے نہیں بول رہے تو انہوں بول رہے اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ. ارے عقیدہ نہیں ہے بدتر ہے, انہیں مسلمان ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بد عقیدہ ہے مسلمان ہی نہیں ہے, تو ان کے پیچھے نماز کیسا ہوتی تھی؟ پھر آپ بھی جا کے شرکیہ جلوسوں میں ناچو, یہاں کہیں کو آ رہے ہیں ناچو ڈانس کرو جاؤ. ہم ایسا کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے کہا, سرکار نے سنا دیا کہ میں تم سے کوئی تبلیغ پہ, میں نے جو دین تم کو شریعت دیا ہے اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اگر تم کو دینا ہی ہے میرے کو تحفہ, اگر مجھ کو خدمت کرنا ہی ہے, تمہارے دل میں محبت ہے, تو میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرو, میری اہل بیت سے محبت کرو, میری اہل بیت سے مودت کرو. محبت سے بڑا مقام مودت کا ہے. محبت کیا ہوتی معلوم؟ کچھ دیر رہ کے ختم بھی ہو جاتی. اب دیکھو آپ کا دوست رہتا, ملتے جلتے, کسی بات میں جھگڑا ہوا تو محبت ٹوٹ جاتی, کٹ تیرے سے ملتے ہی نہیں بولتے. محبت ٹوٹ جاتی مگر مودت رہتی. ہمارے باقر صاحب مثال دیتے اپنی تقریر میں ہمیشہ میڈک کی اور مچھلی کی. میڈک کیا ہے؟ پانی میں بھی رہتا زمین میں بھی رہتا, اس کو خالی محبت ہے پانی سے. پانی سے نکل گیا ابھی تو زندہ رہتا انہیں میڈک. لیکن مچھلی ہے, اگر آپ مچھلی کو پانی سے جدا کرے تو مر جاتی. تو مچھلی کو محبت ہے, یعنی ذرا اپنے محبوب سے چھٹا, جس سے محبت کرتا ہے اس سے دور ہوا تو وہ ایسا عاشق ہوتا ہے کہ اپنی جان ہی دے دیتا ہے. اس کو محبت. اس لیے اللہ نے کہا تم رسول پاک سے اور اہل بیت سے ایسی مودت, ایسی محبت رکھو کہ ان کا دامن چھوٹنے نہ پائے. جس وقت ان کا دامن چھوٹ گیا سمجھ لو جو ایمان چلا گیا. مودت ذرا ان کے خلاف نہیں سننا. اس لیے میں بولتا ہوں, شربت کو بھی بولا تو بولا کیا بول رہا ہے, برابر بناتے ہم, تو چل جائیں, تیری قسمت میں نہیں ہے تو ہمارے کہیں کو بول رہا نہیں. انہیں کیا برا انہیں پوچھ رہا ہے شربت بنانا نہیں بنانا, کہیں کو پوچھ رہا. ہاں 40 سال کا گدھا ہو گیا ابھی بھی نہیں معلوم شربت کہیں کو بناتے. سمجھانا کہتے انہیں جو ہے دودھ پی رہا, سمجھاتے اس کو. ہاں 50 کا گدھا ہو گیا, 60 سال کا گدھا ہو گیا, اس کو ابھی نہیں معلوم شربت کہیں کو بناتے. وہ سعودیہ میں گیا, وہ پانی پڑا آ کے پوچھ رہا, اب تک تو شربت ہی پیتا تھا نا بچپنے سے. ہاں تو کہیں کو پوچھنا, کہیں کو بولنا. محبت کی یہ علامت ہے. اگر امام حسین کے شربت کو بھی بولا تو نرڑا پکڑ لینا. کیسا بولا؟ تو بولے کیسا, تیری زبان سے نکلے کیسا؟ سمجھانا. سمجھاتے نہیں ہم کہیں سمجھاتے نہیں, سمجھاتے اس کو چھوٹے بچے کو. ہاں تو چھوٹے بچے سے بھی بدتر ہے کیا؟ تیرے ماں باپ نہیں سمجھائے تو پھر ہمارے کہیں کو آ رہا. سمجھانا کہتے, یہ علماء نکل کے بول رہے سمجھانا, بولا سمجھاؤ. ایک صاحب ایسی ہے بہت سمجھاتے رہے, انہیں رو رہے تھے پرسوں, میرے کو دھمکیاں فون آمیں دھمکیاں آ رہے فون آ. بولا جوتے کھاؤ, ہمارے کیا بول رہے, سمجھانے گئے تھے نا, سمجھانے گئے تھے نا. یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. یہ چھوڑو سمجھانا, ان کو منانا, ان کو وہ کرنا نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت عمر کے ویسا. حضرت عمر کیا کرے, ایک مرتبہ ایک شخص کو لا کے کھانا کھائے, کچھ بات چلی, انہیں بے دینی کی سرکار کی شان میں کچھ بات کرا, فوراً نکاح بھی چھین لیے, چل اٹھ کے بات بولے. یہ دور وہ دور ہے
کیونکہ اتنے فرقے نکل گئے، کیا سب کو سمجھا لیتے پھر گئے؟ ہاں سیدھا ماننا ہے، آؤ اہل سنت جماعت میں، فاتحہ دیو، درگاہ کو چومو، یا حسین بولو، یا غوث بولو، یا خواجہ بولو، یا رسول بولو، میلاد مناؤ، میلاد کے جلوس میں شریک ہو، سمجھانا کہ یہی سمجھ لو، اور کیا سمجھاتے؟ اور ہمارے علماء اللہ ان کو ان کا فیضان ہم پہ ہمیشہ جاری رکھے، ہمارے علماء نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے، آپ نہیں پڑھے تو کیا ہوتا؟ ان سارے باطل فرقوں کو، سخت سے سخت فرقوں کو، معتزلی، خارجی، خدری، جبری، ایسے فرقوں کو بھی ہمارے علماء نے جواب دے کر ان کو دفن کر دیا ہے، اس لیے اہل سنت یہاں تک پہنچی ہے۔ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا، آپ پڑھتے نہیں، کچھ بھی نہیں، انہیں ایسا بول رہا تھا، ہم کیا بولنا، دماغ سے کام کرو، محدت ہے نہیں ہے۔ کوئی آپ کو آگے بول دیا، آپ ہم نے باپ کی اولاد نہیں ہے تو قبول کر لیتے، ارے بھئی آپ کے باپ کی اولاد نہیں ہے، ارے چپل لے کے ماروں گا، کس کو بول رہا بولتے نہیں، میں بولا کوئی بھی آگے، آپ اپنے ماں کی اولاد نہیں ہے وہ تو سن لیتے، جواب دیتے، تو پھر آ کے سرکار کو بولا، امام حسین کو بولا، امام حسن کو بولا، غوث اعظم کو بولا تو سن لیے، انہیں ایسا بول رہا تھا، کائے کو بولا رے، کس کو بول رہا؟ اب باپ کو بولا، باپ کی اولاد نہیں ہے وہ تو آپ کس کو بول رہا؟ میاں کیا دماغ خراب ہے کہ اتنا تو بولتے نا، تو جب آ کے بولا تو بولنا نا، دماغ خراب ہے، کیا ہوں آیا ادھر ہمارے گھر میں، چل گھر سے نکل جا، اتنا تو بولنا نا بھائی، کچھ بھی نہیں۔ ابھی ہمارے کو بولے شجاع صاحب وہ سخت تقریر کرتے بھائی، بہت سخت بولتے، یہ سخت ہے؟ تمہارا عقیدہ بتا رہا ہوں تمہارے کو کیا محبت ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اہل بیت سے مودت رکھو، میں وہ سنا رہا ہوں، اور تم جو ہے اہل بیت سے دور بھاگ رہے ہیں، تو سبق دے رہا ہوں کہ مودت کیسا رکھنا چاہیے، کیسی محبت رکھنا چاہیے کہ ذرا بھی ان سے خیال ہٹا، سمجھ لینا ایمان چلا گیا۔ یہ ہے مودت، یہ قرآن ہاں۔ اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت، آپ کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت خود بھی کرتے تھے، اس لیے سرکار نے یہ فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ مثال کس کی دی؟ سفینہ نوح کی دی، وہ بھی سرکار۔ تو ذرا دماغ لگا کے سوچو نا، کئی کو حضرت سرکار نوح علیہ السلام کے سفینے کی؟ پوچھو کسی سے، اچھے سنی سے، جا کے پکوڑوں سے پوچھے تو علم ملتا، بھگوڑوں سے پوچھے تو علم ملتا، اہل علم اہل دل کے پاس ملتا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ بولے تو ابھی ان کے دل میں آئے، ارے آپ کے دل میں جو ہے وہ دین نہیں ہوتا، دین تو امام حسین سے سیکھنا پڑتا ہے، غریب نواز سے سیکھنا پڑتا ہے۔ تم بول لیا تو دین ہو جاتا، تم کون، کیا حیثیت تمہاری؟ اس لیے سرکار کہہ رہے ہیں سفینہ نوح، تو پھر محدثین نے کیسی کیسی تشریح کی، پڑھو نا سفینہ نوح کی، کہ سرکار نے کیوں کہا، پڑھے نہ لکھے، انہیں بول دیا سن لیے، انہیں بول دیا سن لیے، آسان دیکھ لیے، قصہ ختم، اور اپنے دل میں آئے جیسے کاما کر لیے، آڑی ٹیڑھی نماز پڑھ لیے، سمجھے ہم بہت بڑے نمازی ہے۔ نماز پڑھ لینا آسان ہے، نماز قبول ہونا مشکل ہے۔ بعد کے لیے جیسا چاہے رہ گئے، نہ شریعت، نہ داڑھی، نہ نماز، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں۔ امام حسین کا پیغام سمجھے ہی نہیں نا، من میں آج ایسی زندگی گزار لیے، کھا لیے پی لیے، کھانے کا بھی ٹائم نہیں، 3 بجے رات میں جا کے سڑے دوشے کھا رہی، تھمسپا پی رہی، سیونپا پی رہی، پتے کھیر رہی، شراباں پی رہی۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمانی ہے۔ تو مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے تو امام حسین کربلا میں آئے،
پیغام سمجھو، آؤ آپ جلسوں میں. آج کا جلسہ مسجد حسینی فتح دروازے میں ہے. تو خبیثوں کی مسجد ہے نا، اس کے سامنے گلی ہے، اس کے اندر ہے. پہلے شوق ہوا تو ہمارے سلیم بھائی آئے 2 وقت، اس کے بعد غائب. پھر ہمارے حبیب بھائی اب تو آئے نہیں تو پہلے جلسوں میں آتے تھے. دیکھو آپ دنیا کیسا کھینچ رہی. جب ہم بولتے تھے حضرت جی کچھ بھی نہیں میں بتاؤں، اب جو ہے دیکھ رہے ہیں آدمی رہا تو ایکشن ہے نا ہمیشہ. کدھر ہے ہمارے لوگ؟ مجھے میاں ہے، اللہ سب کچھ دیا اور دے. انہوں چاہے تو پلین میں آ سکتے ہیں مگر ایک جلسے میں بھی نہیں. کیا ہے بولو آپ؟ کتنا ہم کو دنیا کھینچ رہی ہے. دنیا بولتی نکو جاؤ. کسی بھی صورت میں آتی دنیا، باپ کی صورت میں آتی، ماں کی صورت میں آتی، بھائی کی صورت میں آتی، بہن کی صورت، بیوی کی صورت میں آ کے بولتی نکو جاؤ امام حسین کے جلسے میں. تو کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، مزاج خراب ہے نا، نکو جاؤ. ایسا ہی آزمائش ہے. اس کو محدت کہتے ہیں. کیا بول رہے اماں، کیا بول رہے بابا، کیا بول رہے بیگم، کیا بول رہا بیٹا؟ ہم تو سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن امام حسین کے جلسے کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ محدت ہے. اس لیے سرکار نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سمجھے محدت یہ ہے. بیمار بھی ہوا تو آتے، ہاں اپنی ضرورت ہے تو نہیں جاتے، پڑھتے پانی میں جاتے، رین کوٹ خرید لیتے، پڑھتے ہوئے پانی بھیگتے. لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کئی مرتبہ بھیگ رہی، ماں نے بولے بخار آ رہا، جلسے میں آیا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں اس لیے نہیں آیا. ہر جگہ جا رہی، میری نگاہیں دیکھ رہی. تو میرے کو تو سوال جب میرے کو جو پورا اس کا جواب بھی دے تو میں رکھتا نہیں اپنے میں. تو میں بولا بارش ہو رہی تو رین کوٹ پہن کے آنا تھا، اپنے کن کو کہے نہیں ہے تو آٹو میں آنا تھا. اللہ دیا نا جی. ہاں پھر کیا کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ دین کے لیے نہیں تو دنیا میں جو خرچیں گے کام نہیں آئے گا، دین میں جو خرچیں گے وہاں کام آئے گا. اگر آپ آٹو میں بیٹھ کے بھی آئیں گے نا اس کا بھی ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آٹو میں بھی آنے کا ثواب ہے. خالی پیدل مسجد کو گھر سے آئے تو ہر قدم پہ ثواب ہے. نماز کی نیت سے دین کے، اور یہاں سے پیدل حج کو بھی گئے تو ہر قدم پہ ثواب ہے. مگر نیت خالص ہونا، ڈرامے ہی نیت نہیں ہونا. امام حسن علیہ السلام 25 حج پیدل کیے ہیں. تو غلاموں نے عرض کیا حضور سواری رکھ کے پیدل جا رہے ہیں آپ؟ اسی وقت وہ جواب مل گیا، یہ اولیاء بتاتے بابا بات. یہ مفتیاں علماء کیا ان کو کیا پڑھتے ہیں؟ اب تو نخلا مار کے مفتی ہو جا رہے ہیں. ان کو کیا معلوم کیا پڑھے؟ کتابیں دھری کی دھری ہے. اولیاء کو معلوم یہ چیز، راز اولیاء پہ کھلتے راز. امام حسن علیہ السلام جس کے گھر سے ہی ولایت نکلتی، امام حسن علیہ السلام سے پوچھے لوگ حضور آپ جو سواری رکھ کے پیدل جا رہے ہیں حج 25 حج پیدل فرمایا. تو بولے مجھے شرم آتی کہ اللہ کے گھر کو میں سواری پہ جاؤں. سمجھے بابا کدھر ابھی دین کی دال سے واقف نہیں ہے، بڑے بڑے باتیں کدھر کر رہے ہیں. دین ملا ہے تو امام حسن سے، امام حسین سے ملا ہے. اور ان کے شہزادوں غوث اعظم غریب نواز سے ملا ہے. سمجھو آپ اچھی طرح. اس لیے اللہ بولا ہم اجر نہیں لیتے. بولو حبیب، نہ ہم لیتے نہ ہماری اہل بیت اجر لیتی. کربلا میں آ کے کچھ اجر لے رہے، خود لوٹ گئے. کتنا احسان کیا ہے، اور ہم چل کے نہیں آ سکتے. اب بتاؤ دنیا ہمارے کو کتنی کھینچ لی، کس قدر ہم دنیا میں مبتلا ہے، کیسے کیسے واقعات ہو جا رہے ہیں. بھی تو ہم دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں. امام حسین نے شہادت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم دنیا کے کاموں میں لگو رہو. ارے کبھی کبھی ایسا کرو. میں تو تمنا کر رہا ہوں ہمارے ارکان سے کبھی آ کے بولے بھائی میں 10 دن تک اپنے دنیا کا کام چھوڑ دیا ہوں، اب دین میں کام کروں گا. کبھی میں تمنا کر رہا ہوں ہمارے ارکان سے آ کے میرے کو بولتی یہ کام تھا ہمارا، وہ کام تھا، وہ کام تھا، یہ کام.
سارے کام بتا رہے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ نا کبھی کہ ہم نے 12 دن چھوڑ دیے، میلاد میں لگے رہے، 10 دن چھوڑ دیے، کبھی تو ایک بولو۔ یہ سب شیطانی تعویلات ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ کچھ غلط معنی مت لیجئے، میرا کام ہے سمجھانا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کا مقام بتا کے کہا کہ جو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ تو سفینہ نوح کیا ہے؟ جب ساری دنیا میں پانی پانی ہو گیا تھا، طوفان آ گیا، بدتمیزی کرے، گستاخی کرے، امام حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو اس قوم پہ پانی کا عذاب آیا، اور پہلے اللہ بولا کہ جو ہے کشتی بنا لو، اب میں عذاب بھیجنے والا ہوں۔ ہاں، اپنے محبوبوں کو پہلے سے خبردار کر دیتا اللہ، سمجھ؟ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے انہیں بچ جاتا۔ اس لیے میں بولتا ہوں یہاں آ جاؤ بھائی، بچ جاتی ہے۔ کیا کرونا سے ڈر رہے ہیں؟ کیا مرضوں سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کائے کا مرض؟ کہاں کا مرض؟ آیا تو چلے جاتا، ڈر کے باوا مرا تو بیٹا نہیں جا رہا، بیٹا مرا تو باوا نہیں جا رہا، کہاں کرونا لگتا کہ دونوں بھی چلے گئے، ہو گیا کام۔ ہاں، یہاں تو اللہ کے فضل سرکار کے صدقے میں، پیر کے کرم سے، نہ مارکس نہ ٹاکس۔ حال میں بولا کا مارکس؟ سرکار کی سنتے ہیں، تمہاری سنیں گے؟ ہاں، پھر سرکار بولے ایک مرض دوسرے مرض کو نہیں لگتا تو کیسا لگتا رے؟ کہے کا کرونا والا آؤ ہاتھ ملاؤ، بولا میں تو ہمارے گھروں میں ملنے آئے لوگ ماسک لگا کے دور ٹھہرے، حضرت وہ تو ملنے آئے اتنی دور ٹھہرے، بولا خریبا ہاتھ ملاؤ میاں، ہاتھ نہیں ملا رہے، اللہ کیسا بچھڑا دیا۔ اور ہم بولے کہ پکوڑوں سے دور ہو، بولے تو مل رہی، مل کے کرونا لا رہی۔ ہاں، جب ماسک لگا کے چہرے چھپا لے کے پھر رہی، یہاں مسجد میں ٹوپی پہنا وہ تو چڑھ رہے، ٹوپی پہنا کدھر؟ دین پہ آ جاؤ، دین پہ آ جاؤ، شریعت کی پابندی کرو، پھر دیکھو ہر مرض بھاگ جاتا، ہر بلا بھاگ جاتی۔ سفینہ نوح وہ سفینہ ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کو کہا کہ اب سفینہ تیار کر لو، کشتی، اب میں عذاب دینے والا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا، جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی ہمارے سفینے میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو، میری رسالت کو مانتے ہیں، اس کشتی میں آ جاؤ۔ جتنے بھی ان کے امتی تھے، ان کے کلمہ پڑھنے والے تھے، پورے آگے کشتی میں، یہاں تک کہ جانور بھی آگے۔ کشتی کے ایسے خانے تھے، بلڈنگ تھی وہ زبردست کشتی، پوری مخلوق آ گئی۔ نہیں آیا تو بیٹا نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ کیا بولا؟ یہ بیٹا نہیں ہے تمہارا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو بولا تمہارا بیٹا نہیں، حالانکہ بیٹا ہے، انہی سے پیدا ہوا، اللہ بولا بیٹا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مقام آ جاتا، گستاخی کرے تو، جب بیٹا رہ کے بھی بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کہہ رہے کہ میرا بیٹا ہے، اللہ بولے نہیں وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے عمل صحیح نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا بھی کیا کرا؟ آخر وقت پر بھی ایمان نہ لایا، جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، انہیں بولا میں یہاں بچ جاؤں گا، یہاں پانی آئے گا کیا؟ وہ پہاڑ بھی ڈوب گیا پانی میں، پوری کائنات پانی میں ڈوب گئی، بچے کون؟ جو کشتی میں تھے۔ کشتی پھرتے رہی جب تک کہ اللہ چاہا، پھر کنارے جوتی پہ لگ گئی، پھر مخلوق پیدا ہو گئی، سمجھے؟ تو سرکار نے کہا میری اہل بیت کی مثال بھی وہ کشتی کی ہے، کشتی ہے میری اہل بیت، اور اس کشتی کو سرکار نے تیار کیا ہے، اور سرکار بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میری اہل بیت کی کشتی میں آ جاؤ۔
بن جاؤ فاطمہ الزہرا کے ماننے والے، بن جاؤ مولا علی کے ماننے والے، بن جاؤ امام حسن کے ماننے والے، بن جاؤ امام حسین کے ماننے والے، فاتحہ دینے والے، غوث و خواجہ کے ماننے والے، کیونکہ غوث بھی اہل بیت میں ہے، خواجہ بھی اہل بیت میں ہے۔ ان کے طریقوں کو، ان کے ماننے والوں کو بن جاؤ تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کتنے بھی عذاب آئیں گے، کتنے بھی بلائیں آئیں گے، تو اہل بیت کی جو کشتی میں بیٹھنے والا ہے وہ نجات پائے گا۔ سرکار نے پہلا جو میری اہل بیت کی کشتی میں رہ بیٹھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب آپ کدھر ہے یہ بولو؟ اہل بیت کی کشتی میں ہے ہم لوگ کشتی والے، اس لیے ہم کشتی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، سہر وردی بھی ہے، سب یہ کشتی والے ہیں۔ یہ قادری، چشتی، سہر وردی، نقشبندی، یہ کشتی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ جیسا سے ہم کشتی لٹاتے عرصوں میں، لوگوں کو فلسفہ آج تک سمجھ میں آئے، کشتی کے گل بڑھاتے۔ اس کی بھی ایک کلچر ہوتا ہے ہر چیز کا، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لینا کسی سے۔ اب تو کوئی معلومات نہیں رکھ کے کچھ بھی بولتا رہا، ایسا ہے وہ ویسا ہے، وہ لوگ جو ہے نا یہ بڑی ٹیکنالوجی بتاتے لوگ، ہم تو اس سے بڑی ٹیکنالوجی بتاتے، کیونکہ سب سے بڑی ٹیکنالوجی امام حسین کے پاس ہے، اس لیے انہوں یزید کو پہچان لیے۔ کئی لوگ روکے حضرت امام حسین کو۔ امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر جب روکے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو کہا، اے عبداللہ ابن زبیر، اگر میں کسی پرندے کی گھونسلے میں بیٹھوں گا نا، یہ یزیدی وہاں سے نکال کے میرے کو شہید کریں گے۔ فلسفہ شہادت سمجھنا مشکل ہے، آپ کے ہمارے دماغ کا نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں سلنڈر ہو جانا، وہاں عقل کو امام حسین کے قدموں پہ رکھ دینا۔ اچھا ہے کہ پاسبان عقل رہے ساتھ، لیکن کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دیں۔